ایک خصوصی پیغام ہے کہ وہ مقام جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے باقاعدہ آیت میں ذکر کیا ہے، مسجد اقصیٰ، جس کو عالم اسلام کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور جہاں پر یہ بات ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہاں فرماتے ہیں، کوئی سفر اختیار نہ کرو مگر سوائے 3 مساجد کے، سوائے 3 مساجد کے کوئی سفر اختیار نہ کرو۔ اور وہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ ایک مسجد الحرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ مسجد اقصیٰ پر اور بیت المقدس پر کسی فرقے اور کسی مسلک کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کا اثاثہ ہے، یہ امت مصطفیٰ کا سرمایہ ہے، یہ ہماری میراث ہے۔ اور اس کا سبب بھی جان لیجئے، اپنی تاریخ کا یہ حصہ بھی پڑھ لیجئے کہ سب سے زیادہ انبیاء کی قبور اور ان کی زیارات مسجد اقصیٰ کے گرد و پیش واقع ہیں، اور اس کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ ارض مقدس جس کو بہت سارے اولیاء اور بہت سارے انبیاء کی مدفن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ ارض مقدس جس کو رب کی بینات کا مقام ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور وہ مقام جس کو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ایک خصوصی مرتبہ حاصل رہا ہے، وہ مسجد اقصیٰ جو بہت سارے انبیاء کا قبلہ اول رہا ہے، جو توحید پرستوں کا مرکز رہا ہے۔ اور آج میں نے عرض کیا کہ ہم جمعۃ الوداع کے اجتماع منعقد کر رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنی عبادتوں کو، اپنی پیشانیوں کو رب کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی مقدس سرزمین آج ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ رب کے حضور سجدہ کرنے والوں، توحید پرستوں، تمہارے لیے سوال ہے اور تمہارے لیے آواز ہے کہ وہ بیت المقدس ایک دفعہ پھر سے کسی صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہی ارض مقدس، وہاں پہ مسلمانوں کی زندگیاں تنگی میں ہیں، وہاں پہ آذان اور وہاں پہ نماز پر پابندیاں ہیں، وہاں پر مسجدیں بند ہیں، وہاں پہ مساجد پر تنگی کر دی گئی ہے، اور عالمی سامراج نے اور پچھلی نصف صدی سے یہود نے اس پر ناجائز غاصب قبضہ کر رکھا ہے۔ اور آج کہتے ہیں کہ انسان کے پاس، اہل ایمان کے پاس جہاد کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ جہاد بالسیف ہے کہ آپ ہتھیار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور ایک دوسرا جہاد ہے کہ اگر آپ جہاد بالسیف نہیں کر سکتے تو کم سے کم جہاد باللسان تو کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے جہاد تو کر سکتے ہیں۔ اور زبان سے جہاد یہ ہے کہ ظالم کو ظالم کہیں اور مظلوم کو مظلوم کہیں، ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوم کی حمایت کریں۔ تو بزرگوں، دوستوں، میں نے عرض کیا کہ جمعۃ الوداع اپنی تاریخ کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یقیناً دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مگر کیا سبب ہے کہ ہم ہر سال جمع بھی ہوتے ہیں، ہم ہر سال دعائیں بھی مانگتے ہیں، مگر مجموعی طور پر امت مسلمہ کا زوال ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، ختم ہونے کو آتا نہیں ہے۔ سبب یہ ہے کہ عالم اسلام میں ہم آج دنیا کے 57-58 اسلامی ملکوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ یہی پھر فلسطین کا جو مسئلہ ہے، یہی پھر مسئلہ کشمیر ہے، اور یہی پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب ہم نے اپنی عبادت گاہ، اپنا قبلہ اول ان کے سپرد کر رکھا ہے، اور اس چھوٹے سے خطے کے آس پاس بسنے والے
کلمہ گو اور بہت بڑی سلطنتیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس دنیا کا سرمایہ ہے، جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور آج کوئی قبلہ اول کے لیے آواز ہی نہیں نکال رہا، اپنی آواز ہی بلند نہیں کر رہا، تو ہمارے آج اس چھوٹے سے شہر کی اس چھوٹی سی مسجد میں جمع ہونے والوں، ہماری یہ آواز یقیناً ان کے لیے نہ تو کوئی ہتھیار دینے والی ہے، نہ انہیں کوئی دولت دینے والی ہے، نہ ہی فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی لباس اور کوئی گھر دینے والی ہے، مگر یقین کر لیجئے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی دعا مظلوموں کی حمایت میں، ظالموں کے خلاف کل بروز حشر شہادت کے طور پر لکھی جائے گی۔ اور آج ہم جمعۃ الوداع کے اس موقع پر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے، رمضان کی ساری تلاوتوں اور ریاضتوں کی قبولیت کے لیے یہ اعلان کرنا لازم سمجھتے ہیں کہ قدس کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے اور قیامت تک ہمارا رہے گا۔ اس کو کوئی یہود یا کوئی یہود کا پتوتا اہل اسلام سے اس کو لے نہیں سکتا ہے، اس سے غصب نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آج تم نے دنیا کے نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو اپنے مال سے، اپنے ڈالر سے یا اپنے پاؤنڈ سے خرید رکھا ہے تو یقیناً یہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہم یہاں پہ جمع ہو کر اپنی ساری ریاضتیں، اپنی مشقتیں، اپنی عبادتیں اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ہمیں بیت المقدس کے لیے آواز بلند کرنے کی ہمت عطا فرما، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کے لیے، وہ مظلوم چاہے فلسطین میں ہے، چاہے کشمیر میں ہے، چاہے ہندوستان میں ہے، چاہے افغانستان میں ہے یا دنیا کے کسی خطے میں بستا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی حیثیت سے ہمارے ذمہ یہ لازم ہے کہ ہم ہر ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے اور ہر مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے۔ تو بزرگوں، دوستو، جمعۃ الوداع کا پیغام یہ ہے کہ قدس ہمارا ہے، مسجد اقصیٰ ہمارا حق ہے۔ آج ہمارے اگر حکمرانوں نے اس سے اپنی زبانیں بھی روک رکھی ہیں تو ہم انہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ اور یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کی جو ہوس ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ کہیں ختم ہونے والی ہے اور الہ کے سامنے، رب کے سامنے ایک دن جواب دہی ہونے والی ہے، اور ہر چھوٹا بڑا، ہر کلمہ گو اس کا جواب دہ ہونے والا ہے کہ کس نے ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کی اور کس نے مظلوم کی حمایت نہیں کی۔ تو عزیز محترم، بزرگوں، دوستو، آج کا دن ہم نے اپنی عبادتوں کی قبولیت بھی کرانی ہے، اپنے روزوں کی قبولیت بھی کرانی ہے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی آواز کو مظلوم کی آواز کے ساتھ ملانا ہے، اپنی آواز کو قدس کی آواز کے ساتھ ملانا ہے، اپنی آواز کو اقصیٰ کی آواز کے ساتھ ملانا ہے۔ رب العالمین ہمیں وہی جذبہ جو صلاح الدین ایوبی کا تھا، وہی جذبہ جو سارے عالم اسلام کے اسلاف کا تھا، وہی ہمیں عطا فرمائے، اور جلد از جلد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور انبیاء، اولیاء اور بینات الہ کی سرزمین کو یہود سے نجات عطا فرمائے، اور دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی اللہ رب العزت مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔